میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ آج میں اردو صحافت سے تعلق رکھنے والا ایک مضمون جو اردو معلّہ اخبار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ اردو معلّہ حسرت موہانی نے نکالا تھا۔ 20ویں صدی کے عین آغاز ہی میں مکمل آزادی کی حمایت میں سیاسی صحافت کا آغاز مولانا حسرت موہانی نے کیا۔ انہوں نے 1 جولائی 1903 کو علی گڑھ سے شروع کیا اور پہلی شمارے میں ہندوستان کے لیے کامل آزادی کا مجاہدانہ نعرہ لگایا۔ وہ دبستان علی گڑھ کے پہلے باغی تھے۔ انہوں نے صرف نعرہ ہی نہیں لگایا بلکہ اس کے لیے جہاد بھی کیا۔ یہ جہاد ایسے زمانے میں کیا جب فرنگی حکومت کسی طرح سے آزادی کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بقول خورشید الاسلام بر اعظم میں پیسو ریزسٹنس کا نعرہ اور تصور سب سے پہلے حسرت موہانی نے دیا۔ اس کے لیے انہوں نے مزاحمت، دفاعی اصلاح ایجاد کی۔ اس تصور نے بعد میں ستیہ گرہ کا نام پایا۔ جہاد حریت سے سرشار اردو معلّہ ایک شعلہ بار مجلہ تھا جس کی تحریروں سے فرنگی حکمران کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ یہ اپنے آغاز سے تقریباً 10 سال تک حکومت کے جبر و استبداد کا شکار رہا، جس سے اس کی اشاعت کئی بار بند ہوئی۔ ان حالات کے باوجود مولانا حسرت موہانی کسی نہ کسی حالت میں اسے 1942 تک نکالتے رہے۔ اردو معلّہ سے قبل قریب 40 سال تک طنز و ظرافت کے رسائل کا دورہ تھا۔ حسرت موہانی کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایسے رسالوں سے زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے مولانا حسرت موہانی نے درستی مذاق کو اپنے اردو معلّہ کا ایک خاص مقصد بیان کیا۔ انہوں نے اپنے رسالے میں قدیم شعراء کا کلام بھی شائع کیا۔ مولانا کو سر سید کے نظریات سے اختلاف تھا، چونکہ سر سید نے اپنے زمانے میں سیاست کو مسلمانوں کے لیے غیر ضروری قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اولین شمارے میں لکھا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ سر سید اپنے زمانے میں قوم کے مسلم رہنما تھے اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے حق میں جو کچھ بھی کیا بہتر کیا، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا زمانے کی اب بھی وہی حالت ہے جو سر سید کے وقت تھی؟ وہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد اور قومی یکجہتی کو لازم و ملزم سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اپنے رسالے میں کانگریسی پالیسیوں کی حمایت کی۔ مولانا ایک مضبوط سیاسی ذہن کے مالک تھے۔ وہ تحریک آزادی کے اس دور میں انتہا پسندوں کے حامی اور ہم نوا تھے۔ انہیں اپنے رسالے سے پیسے کمانے کی کوئی آرزو نہ تھی۔ یہ اپنی سرفروشی کی تمنا کے لیے ایک ذریعہ اظہار تھا، حالانکہ ان کے رسالے کی ایک ادبی حیثیت تھی۔ اس میں اس دور کی ساری سیاست کی عکاسی ہوئی جس کا تعلق تحریک آزادی اور اس میں مسلمانوں کی شرکت سے تھا۔ مولانا حسرت موہانی کا ایک اور ممتاز کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دور کے عظیم سیاسی مفکروں اور دانشوروں کے خیالات اور ان کے کاموں کو اپنے رسالے کے ذریعے عام کیا۔ ان لوگوں میں بال گنگاہدر تلک، اروبندو گھوش، لالا لاجپت رائے، وپن چندر پال اور دوسری طرف مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد اور سبھاش چندر بوس تھے۔ اردو معلّہ ایک معیار صحافت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے اس رسالے نے 20ویں صدی کے اولین روزناموں اور ہفتہ ناموں کی صحافت میں حب وطنی، جنگ آزادی کا سور پھونک دیا۔ مولانا حسرت موہانی نے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مصیبتیں اٹھائیں، جیل میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن انگریز ان کو اپنے مقصد اور ارادے سے باز نہیں رکھ سکے۔ مولانا کے افکار و شخصیت کی جھلک ان کی شاعری، ان کی صحافت میں نمایاں نظر آتی ہے۔